یہاں کے وائس پریزیڈنٹ جناب میاں زاہد جاوید صاحب کے ساتھ حاضر ہیں اور ان سے ہم آج کے کچھ معاملات پہ جو بھی ملک کی صورت حال ہے اس پہ کچھ گفتگو کریں گے. تو سر السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, کرم ہے. سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ چیمبر آف کامرس کا بنیادی کام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ پرپل ٹی وی والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ مجھے موقع فراہم کیا ہے کہ یہاں جو لاہور چیمبر میں آپ تشریف لائیں اور لاہور چیمبر کے جو معاملات ہیں اور جو اس کے کام ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں انٹروڈیوس تعارف کرا دوں. لاہور چیمبر جو ہے بیسیکلی اٹ پرووائڈز ایز اے برج بٹوین دا بزنس کمیونٹی آف لاہور ڈسٹرکٹ ود دا کنسرن اتھارٹیز آف گورنمنٹ پلس ڈپارٹمنٹس آف فارن سروسز اور جتنے بھی ہمارے فارن کنٹریز میں امبیسڈرز ہیں اور جتنے بھی ہمارے وہاں پر اکنامک کونسلیٹس ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہنا. بزنس کمیونٹی کی جو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہے یہ پورٹری کرنا ٹو دا کنسرنڈ اتھارٹیز اور جو بزنس کمیونٹی سے ان پٹ لے کر دیٹ ان پٹ ہم نے پرووائڈ کرنی ہے ایز این ان پٹ ٹو دا گورنمنٹ ایجنسیز فار فارمولیٹنگ دیئر پالیسیز, دیئر ڈیسیژنز اینڈ وٹ ایور ایٹ دیئر بجٹنگ ایز ویل. تو ہم جب بھی مطلب کہ جب اینول بجٹ بھی تیار ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی لاہور چیمبر ایک شیڈو بجٹ تیار کرتا ہے, گورنمنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں ہم, اور اس میں ہم ان کو جو بھی گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہم ان کو کنوے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ان کی پالیسیز بن رہی ہیں یا جو ان کا بجٹ بن رہا ہے اس میں وہ انکلوڈ ہو جائے. ہمارے لاہور چیمبر کے ماشاءاللہ اس وقت 29,000 ممبرز ہیں اور یہ پاکستان کا پریمیئر چیمبر ہے. پاکستان میں سب سے لارجسٹ نمبر آف ممبر جو ہے لاہور چیمبر کی. سر مجھے یہ بتائیے کہ اس لاک ڈاؤن میں چیمبر آف کامرس نے اپنی انڈسٹری کے لیے کیا خدمات پیش کی؟ ایکچولی جی جب سے یہ کرونا وائرس آئی ہے پاکستان بلکہ دنیا میں, اس کنٹیجیس ڈیزیز بہت خطرناک قسم کی یہ ڈیزیز ہے. اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا, کچھ اندازہ نہیں ہو رہا, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی فورکاسٹنگ بھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہو رہی ہے. لہٰذا میں اپریشیٹ کرتا ہوں ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ انہوں نے پاکستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن اسٹارٹ کیا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسیپٹ دیا. یہ کنسیپٹ شاید دنیا میں پہلے نہیں تھا, یا تھا لاک ڈاؤن یا نو لاک ڈاؤن. اسمارٹ لاک ڈاؤن ایسا ہے کہ ہم نے اس بیماری سے بچتے ہوئے ایس او پیز پر عمل درآمد ہوتے ہوئے اپنی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے بزنسز کی دیکھ بھال کرنی ہے تاکہ وہ ان حالات میں اپنا بزنس بہتر انداز میں کر سکے. ہمارا لاہور چیمبر تھرو آؤٹ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران بند نہیں ہوا. ہم یہاں پر بتواتر آتے رہے ہیں, ریگولرلی آتے رہے ہیں, اور جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے بندے ہیں وہ سب یہاں پر ڈیورنگ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی آتے رہے ہیں. ان کے ساتھ مشاورت کر کے ان کے جو بھی بات ہوتی تھی, جو بھی اس کی آؤٹ کم ہوتی تھی, وہ ہم گورنمنٹ کو پہنچاتے تھے اور گورنمنٹ سے کوئی نہ کوئی فیوریبل اور پازیٹیو رسپانس ضرور مل جاتا تھا اور وہ ان کو کنوے کر دیتے تھے, اور اس لیے ہماری بزنس کمیونٹی کافی سیٹسفائیڈ رہی ہے. لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو بزنسز ہیں وہ کافی متاثر ہوئے ہیں. جو ہمارا ریٹیل طبقہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہوا ہے, ہول سیلر جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں, اور پلس ہماری امپورٹ ایکسپورٹ پر بھی خاطر خواہ اس کا اثر انداز ہوئی ہے. ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بہت زیادہ مطلب کہ اس وقت کم کیپیسٹی پر رن کر رہی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ نے آج کل کے حالات میں گورنمنٹ نے ہمیں پرمیشن دی ہوئی ہے فار دا بزنسز دیٹ از فار 5 days فرام 9 to 7. یہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر ہی بزنس کرنا ہے سب نے, اور اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب عید آ رہی ہے, عید کے مطابق تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیا جائے, خاص کر ایسی مارکیٹس پر جہاں جن مارکیٹس میں لوگوں نے عید کے تیاری کے لیے شاپنگ کرنی ہوتی ہے.
تو ہم تو ہر وقت یہاں پر حاضر ہیں، اپنی بزنس کمیونٹی کا ٹیک کیئر کرتے رہتے ہیں، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو کنسرن ایجنسیز تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ شادی ہال کھلنے کے حوالے سے آپ کے اور حکومت کے درمیان کیا معاملات طے پائے ہیں؟ دیکھیں جی، میں ہم گورنمنٹ کو شادی ہالز کے بارے میں بہت مرتبہ اپروچ کر چکے ہیں، اور شادی ہال والے بھی ہمیں یہاں پر اکثر آ کر اپنی جو ان کی اس وقت کی سچویشن ہے بتاتے رہتے ہیں۔ ہمارے خیال کے مطابق، لاہور چیمبر کے خیال کے مطابق، کیونکہ یہ ایک کنٹیجیس ڈیزیز ہے، اس نے کتنا عرصہ رہنا ہے ابھی کچھ اس کا اندازہ نہیں کیا جا۔ انہی حالات میں ہم نے کاروبار کرنا ہے، اور اگر باقی کاروبار ہو سکتے ہیں وتھ ایس او پیز، آئسولیشن کے ساتھ، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، یہ ماسک اور گلوز پہن کر ہو سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے شادی ہال پلس جو ہمارے ریسٹورنٹس ہیں وہ بھی کھول دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں پر وہ بھی گارنٹی دے رہے ہیں، یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ ایس او پیز پر پورا عمل درآمد کریں گے اور کروائیں گے بھی، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، ان کے یہ کھول دینے چاہیے، تاکہ اس وقت جو معاشی بدحالی ہمارے ملک میں ہو چکی ہے اس کا ایک مین وجہ یہی ہے کہ یہ ہمارے شادی ہال اور ریسٹورنٹس بند ہوئے ہیں۔ یہ دونوں بند ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ تقریباً 100 کے قریب انڈسٹریز وابستہ ہوتی ہیں۔ جب یہ اوپن ہوں گے، یہاں پر سرگرمیاں ہوں گی، تو 100 جو انڈسٹریز ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ سرگرمی ہوں گی، اور یہ شادی ہال کے ساتھ بہت ساری انڈسٹری وابستہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس کا ویڈنگ کلودنگ والے ہیں، ویڈنگ شوز والے ہیں، کیٹرنگ والے ہیں، اور کیٹرنگ کے ساتھ ویسے ہی بہت ساری اور انڈسٹریز وابستہ ہیں۔ تو یہ میں گورنمنٹ سے بھرپور اپیل کرتا ہوں، پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ان کو ایس او پیز کے ساتھ ضرور کھولنے کی اجازت دی جائے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو ایس او پیز لاگو کی گئی ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں؟ ایس او پیز جو ہے، دیکھیں جی، یہ جو ڈیزیز ہے اس کا حل ایک ہی ہے کہ اس سے پریکاشنری میئرز لیے جائیں، اور پریکاشنری میئرز کے لیے ایس او پیز ڈیزائنز کیے گئے ہیں، ہر انڈسٹری کے لیے، ہر کاروبار کے لیے، ہر ادارے کے لیے ایس او پیز انہوں نے بنائے ہیں، اور انہی ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں یہ ایک انٹرنیشنلی ڈیزائنز ہیں، اور ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پر بنائے گئے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے ایس او پیز، اس پہ کوئی ایسا حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ ہر وقت ماسک یوز کریں، سینیٹائزر یوز کریں، گلوز کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، آئسولیشن میں رہیں، کم سے کم ضرورت کے مطابق ہی گھروں سے باہر نکلیں، اور ضرورت کے مطابق ہی باہر ٹریول کریں، تو میرے خیال میں ہم اس ڈیزیز پر بہت قابو پا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ملک میں کافی حد تک اس پر قابو پایا جا چکا ہے، اور اس وقت یہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ عنقریب میرا خیال ہے ختم ہو جائے گی۔ آپ کی انڈسٹری کے لیے حکومت آپ کے ساتھ کیا تعاون کر رہی ہے؟ حکومت نے کافی حد تک تعاون کیا ہے، جو ہمارے مینوفیکچرز، ایس ایم ایز مینوفیکچرز ہیں، ان کے لیے انہوں نے 100 بلین روپیز کا ایک پیکیج اناؤنس کیا ہے، جس میں وہ لو ریٹ آف انٹرسٹ پر تقریباً 10 لاکھ تک صرف 3% پر دے رہے ہیں لون، اور 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک 4% پر دے رہے ہیں۔ اس سے ایک تو انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے کیش فلو پرابلم ہوا تھا۔ جو ہمارے امپلائیز ہیں، امپلائیز کو تو ہم نے سیلریز دینی ہے، جو ہمارے ویریبل ایکسپینسز ہیں وہ بھی ہم نے پے کرنے ہی کرنے، فار ایگزامپل جو ہم نے یوٹیلیٹیز کے بل پے کرنے ہیں، سب کچھ کرنے ہیں، تو اپنے بھی اخراجات کرنے ہیں، تو اس لیے یہ ایک اچھی سہولت دی گئی ہے فار دا ایس ایم ایز کہ ان کو یہ کم ریٹ آف انٹرسٹ پر لون پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ اور میں یہ گزارش یہی کر رہا ہوں، یہ گورنمنٹ نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس کی اویلیبلٹی ذرا بہتر کریں، اس کی اویئرنیس بھی کریٹ کریں امنگ دا بزنس کمیونٹی، سو دیٹ دے کین انجوائے دا بینیفٹس آف دس فیسلٹی۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے ہمیں پل پل ٹی وی کو ٹائم دیا، اور میں شبانہ برنی پل پل ٹی وی کے ساتھ، کیمرہ مین خرم کے ساتھ، اور یہی کہنا چاہوں گی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ دیکھیں جس طریقے سے یہ جاوید صاحب ہمارے یہاں کے وائس پریزیڈنٹ ہیں،
اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کاروبار بند نہ رکھا جائے بلکہ SOPs پہ عمل کرتے ہوئے تمام کاروبار کو کھول دیا جائے تاکہ جو غریب طبقہ ہے وہ تھوڑا اپنا معاشی حالات کو بہتر بنا سکے. بہت شکریہ شبانہ بڑی.